بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوڑوں کا مسلسل درد اور سختی اکثر جسم کو تناؤ یا سوزش کی حالت میں لے جاتا ہے۔ کچھ خوراک ایسی ہے جن کے استعمال سے جوڑوں کے مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ان پیشنٹس کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میڈیسن کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے پینے کے سٹائل میں تھوڑی تبدیلی لائیں، یعنی وہ کھانے جو جوائنٹ پین میں اضافہ کرتے ہیں کو کھانے سے پرہیز کریں، تو آپ کے جوائنٹ پین کے مسائل میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ ریفائنڈ فوڈ یہ ایسی خوراک ہے جو پروسیسنگ کے عمل سے گزرتی ہیں۔ ان میں غذائیت اور فائبر نہیں ہوتے۔ یہ آپ کے جسم میں اضافی چینی کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ جلد ہضم ہو جاتے ہیں۔ ان کے استعمال سے بلڈ شوگر بڑھ سکتی ہے اور انسولین کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ سوزش کا باعث بھی بنتی ہے۔ ان غذاؤں میں وائٹ پاستا، فرائز، وائٹ بریڈ اور وائٹ رائس شامل ہیں۔ اومیگا 6 فیٹی ایسڈ وہ فیٹ ہیں جو آپ کی باڈی انرجی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اومیگا 6 فیٹی ایسڈ انفلیمیشن اور ہارٹ پرابلم کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں مایونیز اور دوسرے ایسے کھانے شامل ہیں جو آئل میں فرائی کیے جاتے ہیں۔ ان سے ہونے والی سوزش جوڑوں کے درد اور دوسرے مسائل میں مبتلا کرتی ہے۔ آپ ان کی جگہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جیسے مچھلی، نٹس، اولیو آئل کا استعمال کریں۔ یہ آپ کو صحت مند رکھیں گے۔ اگر آپ اپنے کھانوں میں چینی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے بلڈ میں شوگر کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں، آپ کے اندر انفلیمیشن کو زیادہ کرتے ہیں اور جوائنٹ پین کے مسائل اور بہت سی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آپ اپنے مشروبات میں میٹھے کا استعمال کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ شوگری کھانوں میں غذائیت نہیں ہوتی بلکہ یہ صرف کیلوریز کا باعث بنتے ہیں۔ کینڈی، آئس کریم، پروسیسڈ سنیکس جیسی چیزوں میں شوگر ایڈ ہوتی ہے۔ ٹرانس فیٹس آپ کے کولیسٹرول لیول کو بڑھاتے ہیں اور سوزش میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگرچہ ٹرانس فیٹس پر پابندی لگا دی گئی ہے اور انہیں ہمارے فوڈ سسٹم سے نکال دیا گیا ہے، لیکن بہت سے مینوفیکچرر اب بھی ٹرانس فیٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی مصنوعات خریدیں تو اس پر لیبل لازمی چیک کریں کہ کہیں اس میں ٹرانس فیٹس شامل تو نہیں کی گئی۔ ریڈ میٹ اور سیچوریٹڈ فوڈ سوزش کا سبب بنتے ہیں۔ آپ سیچوریٹڈ فوڈ کا استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ ان کے استعمال سے جوڑوں کے درد اور بلڈ سرکولیشن کے مسائل بنتے ہیں۔ سیچوریٹڈ فوڈ جوڑوں کی سوجن کا سبب بنتی ہے اور یہ جوائنٹ پینز میں اضافہ کرتی ہے۔ فرائیڈ چیزوں میں چونکہ نمک، چکنائی اور کیلوریز کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لہٰذا اس کے استعمال سے ہمارے وزن میں دن بدن اضافہ ہو جاتا ہے اور جوڑوں پر دباؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم فرائیڈ فوڈز کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے استعمال سے نہ صرف جوائنٹ پین میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس کے استعمال سے دل کی بیماری کا خطرہ بھی بڑھتا ہے اور بلڈ پریشر بھی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عموماً کچھ لوگ نمک کی مقدار کو بلڈ پریشر کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ اگرچہ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو ہائی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نمک جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت خطرناک ہے۔ نمک کا استعمال سوزش کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں تو آپ اپنے کھانے پینے میں نمک کی مقدار کو کم کر دیں۔ آپ پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں یا پھر ایسے کھانے جن میں سوڈیم کی مقدار کم ہو لیکن وائٹامنز اور معدنیات زیادہ مقدار میں ہوں کا استعمال کریں۔ پیک شدہ اور پروسیس شدہ کھانے جیسے چپس، پیزا وغیرہ میں نمک کی مقدار عموماً زیادہ ہوتی ہے۔ وہ آئل جس میں آپ کھانا بنا رہے ہیں، دیکھیں کہیں وہی تو جوڑوں کے درد کی اصل وجہ تو نہیں ہے، کیونکہ جوڑوں کے درد میں بہت اہم کردار ہمارے کوکنگ آئل کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے کوکنگ آئلز عموماً ہمارے ہیلتھ کے معیار پہ پورا نہیں اترتے، کیونکہ اس سے آپ کے کھانے میں اومیگا فیٹی ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ ہمیں جوائنٹ پین میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ ہمیشہ اپنا کھانا جو ہے وہ معیاری آئل میں بنائیں۔ کوشش کریں کہ کھانا بناتے وقت اولیو آئل کا استعمال کریں، اور اولیو آئل میں بھی ایکسٹرا ورجن اولیو آئل سب سے زیادہ مفید ہے۔ یا پھر اگر آپ اولیو آئل کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ ایووکیڈو آئل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گلوٹین گندم اور جو جیسے اناج میں پایا جانے والا ایک پروٹین ہے۔ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ وہ خوراک جس میں گلوٹین نہیں ہوتا وہ ریمیٹائڈ آرتھرائٹس کے مریضوں کی سوجن کو کم کر کے ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیلک کے پیشنٹس کے لیے گلوٹین خطرناک ہے۔ سیلک ایسی خودکار قوت مدافعت کی بیماری ہے جس میں گلوٹین آنتوں اور جسم کے دیگر حصوں میں سوزش کو متحرک کر دیتی ہے۔ اگر آپ آرتھرائٹس کے مریض ہیں تو کوشش کریں کہ ایسی خوراک جس میں گلوٹین پائی جائے اس کو کم سے کم مقدار میں استعمال کریں۔